السلام علیکم، میں ہوں حسام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمپس نیوز۔ آج ہم یونیورسٹی آف پشاور کے اورک آفس میں ہم موجود تھے، اور جو ہے ہمارے ساتھ معزز مہمان مسٹر سیف اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس سے پہلے وہ ایک رجسٹرار تھے، اور نو جو اس کا کرنٹ عہدہ ہے وہ MRO ہے، جو مینیجر ریسرچ آپریشن اس کا عہدہ ہے اورک میں۔ تو سب سے پہلے ہم سر کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے یونیورسٹی آف پشاور پرٹیکولرلی پر اور ایک آفس کو آپ نے چنا کہ اس کے متعلق اس کے خد و خال، اس کی ڈیوٹیز، اس کے آبجیکٹوز کے بارے میں بتایا جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اورک جو تھا وہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لانچ ہوا یونیورسٹی آف پشاور میں 2014 میں 2014 میں HEC کی طرف سے یہ پروجیکٹ کے طور پہ چلا۔ اس میں جس طرح پروجیکٹ میں ہوتا ہے کہ HEC ان کی تنخواہیں پے کرتی ہے، وہی اس کو مانیٹر کرتی ہے، بعد میں یہ یونیورسٹی کی ریکرنگ بجٹ کا حصہ بنا، اور اس کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی سینٹ نے، یونیورسٹی سینڈیکیٹ نے پوسٹوں کی، اس کی اسامیوں کی انہوں نے منظوری دی، اور اس پر مختلف لوگ جو تھے وہ اورک میں ڈائریکٹر، مینیجر ریسرچ آپریشنز، مینیجر یونیورسٹی لنکیجز اور انڈسٹری، یہ اور اس طرح ریسرچ آفیسر یہ تعینات ہوئے۔ سر آپ اس کے تھوڑا جو ہے اسٹرکچر بتائیں ہمیں کہ اس میں ڈائریکٹر وغیرہ سر اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ ڈائریکٹر اس کو اوور آل جو ریسرچ آپریشنز ہوتی ہیں، جو لنکیجز ہوتی ہیں یونیورسٹی کی، انڈسٹری کی، انٹرپرینیورشپ کی، کمرشلائزیشن کی، ان تمام ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹر جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور اس کی سپرویژن میں یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سر انجام پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ سر۔ جو آپ سے ہمارا تیسرا سوال ہے سر، وہ ہے آبجیکٹیو کے بارے میں سر، کہ اورک کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ اورک کے اگر ہم اس کے مشن اور آبجیکٹیو کی بات کریں تو اس میں جتنے بھی ریسرچ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مشن جو ہوتا ہے وہ پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں وہ سینٹرز آف انوویشن بنے، انٹرپرینیورشپ بنے، اور کمرشلائزیشن میں اور ملکی اکانومی میں یونیورسٹیز کی طرف سے جو اپلائیڈ ریسرچ ہے اس کے تھرو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ اس کے مشن کی بات ہوئی۔ آبجیکٹیوز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ریسرچ کوالٹی ہے اس کو بڑھانا، اسی طرح جو ریلیونس ہے، اسی طرح اس کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے اس چیز کو آگے لے کے جانا، اور جتنے بھی انوویشنز ہیں ان کو پروموٹ کرنا، اور جو انڈسٹری ہے اس کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق HEI یعنی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ان کی ضروریات کے مطابق اس میں ریسرچ اور پرٹیکولرلی اپلائیڈ ریسرچ کو پروموٹ کرنا، یہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں مینلی یہ آتی ہیں۔ ویسے تو بہت بھی ہیں لیکن مین آبجیکٹیوز کا یہ ہے سر۔ سر اس کے بعد آپ اس کے فنکشن کے بارے میں بتائیں کہ سر اس کے فنکشن کیا ہے وہ اورک آفس کی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سپورٹنگ، ایڈوائزنگ، مانیٹرنگ کوالٹی ریسرچ، یہ اس کی ایک رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ریسرچ کے لیے جو ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا، یہ اس کو اورک کا جو کام ہے۔ اسی طرح کمیونٹی اور انڈسٹری اور جو ایکیڈیمیا ہے ان کو آپس میں لنک کرنا، تاکہ انڈسٹری کی جو ضروریات ہیں، کمیونٹی کی جو ضروریات ہیں، اس سے ایکیڈیمیا کو آگاہ کرنا، اور پھر اس کے مطابق ایکیڈیمیا کا ریسرچ کرنا، اور پھر اس کو اپلائیڈ ریسرچ کے طور پر آگے لے کے جانا، یہ اس کا کام ہے۔ اسی طرح جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پالیسی ہے یونیورسٹی کو وہ بنانا، جس پر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی ریسرچ ڈیٹا ہے مختلف ایریاز میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں ان کو ریسرچرز تک ان کو رسائی دینا۔ اسی طرح جو ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، یا جو مختلف ممالک میں کچھ پروجیکٹس آتے ہیں HEC کی طرف سے، پرٹیکولرلی NRPU پروجیکٹس ہم ان کو بولتے ہیں، ان کی لیے جو اپلائی جو ہمارے اسٹوڈنٹس اور سٹاف پرٹیکولرلی وہ اپلائی کرتے ہیں، اس میں ان کو فیسیلیٹیشن فراہم کرنا HEC کی حد تک۔ اسی طرح جو ٹریول گرانٹس ہیں جو ریسرچ کے حوالے سے ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس بھی بنا سکتے ہیں، ان کو اس ٹریول گرانٹس کے لیے ان کو پرسویٹ کرنا، اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اسی طرح مختلف ممالک کی طرف سے
اسٹوڈنٹس کو اسٹاف کو ان کے ٹریننگز کے حوالے سے وہ ان کے لیے مواقع فراہم کرنا, وہ سرچ کرنا, وہ ہمارے پاس آتی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے, مختلف اداروں کی طرف سے, HEC کی طرف سے. اس کو ہم آگے لے کے جو ہماری اسٹاف ہے, اسٹوڈنٹس ہے, اکیڈیمیا ہے, وہ ہمارے ساتھ ای میل کے تھرو لنک ہیں, ان کو ہم وہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح جو تو سر ہمارا آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ اورک کی پالیسی کے بارے میں کہ سر اورک کی پالیسی کیا ہے؟ اورک کی جو پالیسی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جو ایک وہ تو ہمارے آبجیکٹوز ہو گئے. یہ اورک پالیسی ہی کا حصہ ہیں, جو ہمارا مشن ہے, جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. لیکن مینلی جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی ایک ریسرچ فنڈ اسٹیبلش کرے, جو کہ ہر سال ہماری فائنینس اینڈ پلاننگ کمیٹی سے جب بجٹ اپروو ہوتا ہے, پھر سنڈیکیٹ کو جاتا ہے, پھر سینٹ سے وہ پاس ہوتا ہے, تو اس میں جو ریسرچ بجٹ ہوتا ہے یہ اور ایک پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ یونیورسٹی ریسرچ بجٹ بنائے گی. اس میں سے پھر 15%, بعض موقعوں پر 10%, بعض موقعوں پر 5% بھی ہوتا ہے. وہ جب HEC کی طرف سے کوئی پروجیکٹ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر لیتا ہے تو وہ اس کا 15, 10 یا 5 جو اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے, جو انہوں نے اس کے لیے ریزرو کیا ہوتا ہے, وہ اس فنڈ کو چلا جاتا ہے, اور پھر اسی حساب سے میچنگ فنڈ HEC بھی دیتی ہے. تو یہ مینلی اورک کی پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے وہ فنڈنگ جو ہے وہ ہم نے ریسرچ کو آگے لے جانے کے لیے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو سر ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سر آپ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی ہے مشکلات وغیرہ تو سب نہیں ہے یار, جو اسٹاف کے لحاظ سے ہو یا کوئی اور ہو جو مشکلات ہو جو آپ کو اس میں؟ دیکھیے یونیورسٹی نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ پروجیکٹ میں بھی تھے, لیکن جب پروجیکٹ سے یہ ریکرنگ میں آیا تو اس کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی نے اسامیہ اس کی تشہیر کی اخباروں میں یا جو بھی مینز آف کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے انہوں نے اس کی تشہیر کی, اور اس میں لوگ بھرتی ہوئے, لوگ آئے اس میں. اس کو ہم جو ابھی میں نے آپ کو جو آبجیکٹیوز بتائے, جو مشن بتایا, اس کو ہم مزید بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں اگر اس کو ہم مزید اس کے لحاظ سے اسٹرینتھن کریں. سر ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی تک وہ ہے نا کون سے جو ہے نا نیو جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہے جو ریسرچ کے جو میتھڈ یا پروسیس ہے جو آپ پشاور یونیورسٹی میں لے کے آئے ہیں, سر اس کے بارے میں آپ کوئی بتا سکتے؟ دیکھیے میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس وقت 11 پیٹنٹس فائل ہوئے ہیں. پیٹنٹس آپ جانتے ہوں گے کہ جو اپلائیڈ ریسرچ میں جب آپ کوئی چیز نئی ایجاد کرتے ہیں اور آپ کو وہ جو پراپرٹی رائٹس ٹائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, باقی تو ایک ٹیکنیکل یہ چیز ہے, اس میں ہمارے ابھی تک ہم نے 11 ہم نے فائل کی ہیں, جس میں سے کچھ ہمیں گرانٹ ہوئی ہیں, کچھ ابھی پروسیس میں. تو یہ ایک ہماری کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح اس وقت ہمارے کوئی 14 کے قریب ریسرچ پروجیکٹ جو ہیں وہ NRPU کی طرف سے چل رہے ہیں, کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جب آ جاتے ہیں اس میں سے یونیورسٹی کی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سٹاف کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ مینلی اپلائیڈ سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو اس میں جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ حکومت کو یا HEC کو بھیجے جاتے ہیں, جو کہ پھر آگے جا کے حکومت کو اپنی پالیسیوں میں اس کے لیے فنڈنگ کرتی ہے, جو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تقریباً یہ واضح کرے سر کہ جو ہے نا سائنٹیفک ریسرچ ہوتا ہے اور ایک سر ہے نا اپلائیڈ ریسرچ ہوتے ہیں, سر اس میں ہے نا بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ اس دیکھیں ایک ہمارا جس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ریسرچ کیا, کوئی تھیسس ہم نے لکھا, کوئی آرٹیکل ہم نے لکھا اور وہ کسی جگہ پر پبلش ہو گیا, تو اس کو ہم اور اس کے اگینسٹ پر یہ ہے کہ ایک کوئی ریسرچ ہم نے کی اور اس پر پھر کام بھی ہوا, یعنی اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوئی, سو اس کو اپلائیڈ ریسرچ بولتے ہیں. ہماری میرے خیال میں پاکستان میں اور جو باہر کے ممالک میں زیادہ تر فرق یہ کہ ہم ابھی تک اپلائیڈ سائڈ کو اسی طرح ایکسپلور نہیں کر پائے جس طرح کہ باہر کے ممالک نے یونیورسٹی کو استعمال کیا ہے اپلائیڈ ریسرچ میں. اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے ایڈوانس ممالک ہیں اس میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہیں, سپوز وہ کسی بیماری پر ہوتی ہے, وہ کسی میڈیسن پر ہوتی ہیں, تو وہ اپلائیڈ سائڈ پہ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. پاکستانی یونیورسٹیاں بہت کم ایسی ہیں جو کہ اپلائیڈ سائڈ پہ وہ کام کر رہی ہیں. زیادہ تر ہمارا جو ہوتا ہے وہ اپلائیڈ سائڈ نہیں, بلکہ ہم صرف کوئی پبلشنگ کی سائڈ پر ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں.